بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم وظائف میڈیا کے پیارے دوستو، میرے پیارے دوستو، میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ رب العزت کی رحمتیں برکتیں سمیٹنے میں مشغول ہوں گے۔ پیارے دوستو، ایک لائن کے کلمات لا الہ الا اللہ ماشاءاللہ پڑھنے میں جتنا سکون ملتا ہے اتنا ہی یہ پڑھنے میں آسان بھی ہے اور فائدے میں بھی کہیں زیادہ ہے۔ یعنی یہ ایک لائن کا کلمات کہ جسے کوئی بھی شخص پڑھ سکتا ہے اور اگر دل سے پڑھنا شروع کر دے تو بے حساب رزق و دولت میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ انسان اللہ رب العزت سے اپنے رزق میں اضافے کی جو بھی دعا کرے گا انشاءاللہ وہ پوری ہو جائے گی۔ پیارے دوستو، لا الہ الا اللہ وہ کلمات ہیں کہ اگر کوئی بھی شخص سچے اور پکے ایمان کے ساتھ اسے پڑھے تو وہ دنیا میں بھی کامیاب ہوگا اور آخرت میں بھی کامیابی پائے گا۔ پیارے دوستو، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے درخواست کی، یا اللہ کوئی ایسے کلمات سے مجھے نواز کہ جب بھی تمہاری مدد کی مجھے ضرورت پڑے میں وہ کلمات پڑھوں، وہ دعا کروں تو تمہاری مدد مجھے حاصل ہو جائے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، موسیٰ تم لا الہ الا اللہ پڑھ لیا کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام عجب میں پڑ گئے اور فرمانے لگے، یا اللہ یہ تو تیرے سارے ہی بندے پڑھتے ہیں، ہر ایک کی زبان پر لا الہ الا اللہ ہے، میں تو تیرا خاص بندہ ہوں، مجھے کوئی خاص کلمات سے نواز۔ لا الہ الا اللہ میں ایسی کیا خاص بات ہے کہ میں پڑھوں گا تو مجھے مدد حاصل ہوگی؟ تو اللہ رب العزت کی طرف سے بھی جواب سن لیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، موسیٰ کیا تم ان کو کوئی معمولی کلمات سمجھتے ہو؟ میزان میں پلڑے میں ایک طرف 7 زمینیں اور 7 آسمان رکھ دیے جائیں، دوسری طرف لا الہ الا اللہ رکھ دیا جائے تو لا الہ الا اللہ کا پلڑا بھاری دیکھو گے۔ پیارے دوستو، یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ کلمات جنہیں مشکلاتوں میں، پریشانیوں میں اور دکھ تکلیفوں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پڑھا تو پھر ہمارے لیے اس میں کیوں فائدہ نہیں ہوگا؟ یعنی ایسے کلمات جن کو مصیبتوں میں، پریشانیوں میں نبیوں نے پڑھا ہو تو ہمارے لیے فائدہ کیسے نہیں ثابت ہوں گے؟ پیارے دوستو، یہ جو وظیفہ ہے یہ وظیفہ بھی لا الہ الا اللہ پر مبنی ہے، اور یقین کریں اس وظیفے کی برکت سے آپ کو دنیا بھی ملے گی، آخرت بھی ملے گی۔ جس نیت سے یہ وظیفہ کرو گے انشاءاللہ وہی پاؤ گے۔ لا الہ الا اللہ کی اور بھی بڑی فضیلتیں ہیں کہ جس کی زندگی لا الہ الا اللہ پر گزری اور لا الہ الا اللہ پر موت آئی وہ بغیر حساب جنت میں جائے گا، اس کا کوئی حساب نہیں ہے۔ پیارے دوستو، اب چلتے ہیں آج کے اس وظیفے کی جانب کہ یہ وظیفہ آپ نے کیسے کرنا ہوگا۔ تو سب سے پہلی چیز یہ کہ یہ وظیفہ آپ رات سونے سے پہلے کریں گے اور باوضو حالت میں کریں گے۔ اگر آپ عشاء کی نماز کے فوراً بعد سوتے ہیں تو آپ کو وضو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ نماز کے فوراً بعد اگر کریں گے تو آپ کا وضو برقرار ہوگا، تو آپ نے اسی ٹائم وظیفہ شروع کر دینا ہے۔ لیکن اگر آپ دیر سے سوتے ہیں تو آپ کو دوبارہ وضو کر کے اور یہ وظیفہ شروع کر دینا چاہیے۔ تو رات سونے سے پہلے آپ کیا کریں گے کہ لا الہ الا اللہ کا کچھ اس طریقے سے ورد کرنا ہے کہ 50 مرتبہ آپ نے لا الہ الا اللہ دہرانا ہے، یعنی 50 مرتبہ آپ نے لا الہ الا اللہ پڑھنا ہے۔ آپ حساب جو ہے اس میں کسی بھی قسم کی کمی پیشی نہ کریں، جو تعداد آپ کو بتائی گئی ہے آپ اسی تعداد میں یہ پڑھیں۔ آپ ڈیجیٹل واچ کا بھی سہارا لے سکتے ہیں، تسبیح کا بھی سہارا لے سکتے ہیں، یا آپ اپنی انگلیوں پر بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن یاد رہے کمی پیشی نہ ہو۔ تو 50 مرتبہ آپ نے لا الہ الا اللہ پڑھنا ہے اور اس کے اول اور آخر آپ نے 11 بار درود پاک بھی پڑھ لینا ہے۔ تو
تو یہ چھوٹا سا وظیفہ ہے، کوئی مشکل کام نہیں ہے، کوئی بھی مسلمان بہن بھائی یہ وظیفہ کر سکتا ہے۔ 11 بار درود پاک پڑھا، پھر آپ نے 50 مرتبہ لا الہ الا اللہ کا ورد کیا، اور آخر میں پھر آپ نے 11 بار درود پاک پڑھ لیا۔ تو یہ کوئی بھی مسلمان بہن بھائی کر سکتا ہے۔ اب اس کے بعد آپ نے دعا کچھ اس طریقے سے کرنی ہے کہ سب سے پہلے آپ استغفار کا کثرت سے ورد کریں گے، کیونکہ یہی وہ گناہ ہوتے ہیں جو کہ ہماری حاجات کے آگے حائل ہو جاتے ہیں۔ تو گناہوں کی بخشش کے لیے پہلے تو اللہ سے گناہوں کی توبہ کی جائے اور استغفار کا کثرت سے ورد کیا جائے۔ استغفار کا کثرت سے ورد کرنے کے بعد آپ ایک بار درود پاک پڑھیں۔ ایک بار درود پاک پڑھ لینے کے بعد دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں۔ انشاءاللہ اللہ رب العزت سے جو چیز بھی مانگو گے وہ مل جائے گی۔ خصوصاً یہ وظیفہ آپ رزق میں اضافے کے لیے بھی کر سکتے ہیں، یا کوئی مالی مشکلات ہے اس کے حل کے لیے بھی کر سکتے ہیں، یا آپ کے اوپر بے حساب قرضہ ہے، قرضے سے نجات کے لیے بھی کر سکتے ہیں۔ کسی جائز حاجت کے لیے بھی یہ وظیفہ کیا جا سکتا ہے۔ پیارے دوستو، لا الہ الا اللہ کی فضیلت کوئی عام فضیلت نہیں ہے۔ آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ یہ بھی عام وظیفوں کی طرح ایک وظیفہ ہے، تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ اللہ نے ہر ایک نام میں، ہر ایک آیت میں، ہر ایک حرف میں اور ہر ایک صورت میں اپنی اپنی فضیلت اور برکات رکھی ہیں۔ اس کی فضیلت کا اندازہ آپ کو یہاں سے ہوگا کہ قیامت کے روز ایک شخص جس کے 99 دفتر گناہوں سے بھرے ہوئے ہوں گے، اور ہر ایک دفتر کا سائز زمین سے لے کر آسمان تک ہوگا۔ دفتر یعنی رجسٹر، یعنی ہر ایک رجسٹر کا سائز زمین سے لے کر آسمان تک ہوگا، اور ہر ایک رجسٹر گناہوں سے پورا بھرا ہوا ہوگا۔ تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اس شخص کے کتنے گناہ ہوں گے۔ تو جب سب کا حساب کتاب ہوگا تو اس کا بھی حساب کتاب ہوگا، اس کو بھی بلایا جائے گا۔ تو یہ شخص کہے گا، یا اللہ میرا کیا حساب کرتے ہو، میں تو بہت بڑا گنہگار ہوں، میرا کیا حساب ہوگا۔ وہ شرما جائے گا کہ اتنے گناہ کرنے کے بعد اس کی کیا بخشش ہوگی، وہ یہ سمجھے گا۔ لیکن اللہ رب العزت فرمائے گا، آج ذرا بھی ناانصافی نہیں ہوگی، آج سب کے ساتھ انصاف ہوگا، آج تیرے ساتھ بھی انصاف ہوگا۔ اور اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا بطاقہ پکڑایا جائے گا۔ تو ایک طرف 7 زمینیں اور 7 آسمان، جس کی بات تعریف کرتے ہیں ہم کہ لا الہ الا اللہ کی اتنی بڑی برکت ہے کہ 7 زمینیں 7 آسمان ایک طرف رکھ دیے جائیں، اور ایک طرف لا الہ الا اللہ رکھ دیا جائے تو لا الہ الا اللہ کا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ تو بالکل ویسے ہے اسی ماحول میں بھی لا الہ الا اللہ کا پلڑا بھاری ہو جائے گا، یعنی ایک طرف 99 دفتر گناہوں سے بھرے ہوئے، اور دوسری طرف ایک چھوٹا سا بطاقہ اس کے ہاتھ میں پکڑا جائے گا، اور اس بطاقہ پہ کیا لکھا ہوگا، لا الہ الا اللہ۔ اور جب تولا جائے گا تو لا الہ الا اللہ کا پلڑا بھاری ہو جائے گا، اور وہ شخص جنت میں چلا جائے گا۔ پیارے دوستو، دنیاوی فوائد بھی ہیں اس کے، اور آخرت کے بھی فوائد ہیں۔ لا الہ الا اللہ کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔